پل صراط سے صرف وہی گزرے گا جو جنت کا حقدار ہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں، رنجشیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے سینوں سے کینے نکال دیں گے، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ چیزیں نکال دیں گے، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے جنت کا دروازہ اتنا چوڑا ہے جتنا مکے سے حوران شہر ہے، شام کا شہر ہے حوران، اتنا چوڑا اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے مکے سے دمام شہر کے قریب حجر کا علاقہ تھا، اتنا چوڑا اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 سال کی مسافت چوڑا اس کا دروازہ ہے کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایسا خوش بخت بھی ہوگا جس کو سارے دروازے کے فرشتے یہ آوازیں لگا رہے ہوں گے، وہ کہے ادھر آ جا، وہ کہے ادھر آ جا، وہ کہے ادھر آ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں بالکل، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سارے دروازے، سارے ابواب الخیر، ساری نیکیاں کرتے ہوں گے اور ان کو ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ بھائی اس طرف سے آؤ، اور فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہے رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا وحسنت فرجہا، فرمایا جو عورت 5 وقت کی نمازی ہو، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی طاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کو کہا جائے گا بی بی سارے دروازے جنت کے کھلے ہیں، جس سے چاہو داخل ہو۔ قال الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ محترم سامعین اور سامعات، آخرت کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اوپر ایک پل بنایا، اس کا تذکرہ ہوا۔ آج ایک اور پل کا تذکرہ ہے جو جہنم کے پل سے گزرنے کے بعد آئے گا، یا وہ چوٹی ہے یا پل ہے، اس میں نیک لوگ، جنتی لوگ، ان کی آپس کی رنجشیں ختم کی جائیں گی۔ لین دین جو ہوگا وہ تو حساب کتاب سے بھی پہلے ہو چکا ہوگا، اور جس کا دینا زیادہ ہے لینا کم ہے وہ تو آگ کا حقدار ہو چکا ہوگا۔ اب یہ سارے مرحلے پاس کر چکا ہے، جنت کا حقدار ہے۔ پل صراط سے صرف وہی گزرے گا جو جنت کا حقدار ہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں، رنجشیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے سینوں سے کینے نکال دیں گے، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ چیزیں نکال دیں گے، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس مرحلے میں ان کے گلے شکوے ختم ہوں گے۔ اگر گلہ شکوہ ہو اور وہیں پہ وہ رہ رہا ہو، ادھر ہی میں رہ رہا ہوں، تو پھر پورا مزہ نہیں آتا۔ جنت میں کینہ نہیں جائے گا۔ تو جو شخص دنیا میں کینہ پروری کرتا رہا، کینے کی پرورش کرتا رہا، ایک بات آئی اچھا کبھی موقع آیا تو بتاؤں گا، وہ سنبھال کے رکھ لی اس نے۔ ایک اور آئی اچھا کوئی موقع آیا تو میں پھر تمہیں بتاؤں گا، 2 ہو گئیں۔
پھر 3 ہو گئیں، پھر یہ پھٹنے والا ہو گیا، پھر یہ ہر وقت کڑتا جلتا رہتا ہے، کبھی ادھر بات کرتا ہے کبھی ادھر بات کرتا ہے، وہ کینہ ابلتا ہے اور وہ اوور فلو ہو کر نکلتا ہے۔ پھر یہ مر گیا، بدلہ نہیں لے سکا، کمزور تھا۔ 50,000 سال کا دن بھی گزر گیا، حساب کتاب بھی گزر گیا، پل صراط بھی گزر گیا، عرش کا سایہ بھی مل گیا، حوض کوثر کا پانی بھی مل گیا، مگر اس نے وہ کینہ چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ نہیں نکلا۔ پل صراط سے بھی گزر گیا، وہ نہیں نکلا۔ اب انہوں نے منع کر دیا، تو جا ہی نہیں سکتا، تیرے سینے میں مسلمان کے لیے کینہ ہے، تو نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں معافیاں تلافیاں ہوں گی، اور اگر وہ دنیا میں ہی اسی دن معاف کر دیتا جس دن تکلیف آئی تھی، ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جلنا کوڑنا ختم ہو جاتا، دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کا بدلہ رب ذوالجلال عطا فرماتا، اور یہ بالکل ریلیکس ہو جاتا۔ ہم اگر معاف کر بھی دینا تو نہیں کرتے، پھر اس کا تانا دے دیتے ہیں۔ دل سے معاف کر کے نکال کر بھول جائے اس کو، اللہ سے اس کا اجر مانگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے دے گا۔ اور اگر معاف نہیں کرتا اور بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ اتنا ہوگا جتنا بنتا ہے، اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ کئی ناراض لوگ دونوں ہی ایک دوسرے کو ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں، اور کئی دوسرے کو ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ وہ آخرت میں بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ مانتا کون ہے کہ میں ظالم ہوں؟ مانتا تو نہیں۔ اور کئی ایسے ہوں گے جن میں دونوں ہی ظالم نہیں ہوں گے، بیچ میں شیطان نے غلط فہمیاں کروائی ہوں گی، اور کئی ایسے ہیں جن میں وہ واقعتاً مظلوم ہے اور اس کو اتنا ملے گا جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے، لیکن اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر رب ذوالجلال اپنی عطا کرے گا اور اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو اب یہ بیچارے جنت سے روک دیے گئے، اب کوئی شکل نہیں کہ وہ کینہ بوسیدہ اس کو نکال کر پھینکنا پڑے گا۔ تو پھر وہ کہیں گے اچھا جی سوری جی، وہ کہے گا اچھا جی سوری جی، چلو بات ختم، نکلو۔ جتنی جلدی سوری کر لو گے اتنی جلدی جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو پھر اتنی دیر سنبھال کر رکھنے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی ایک شخص آ رہا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، ساتھی تجسس میں پڑ گئے، معلوم نہیں کون ہوگا، ایک سادہ سا مسلمان آ گیا۔ پھر ایک دن فرمایا آج ایک بندہ آ رہا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، پھر وہی آدمی آ گیا۔ تیسرے دفعہ آپ نے فرمایا لوگ پھر تجسس میں ہیں، نہ جانے کون آئے گا، وہی آدمی آ گیا۔ ایک ساتھی اس کے پیچھے پڑ گیا کہ دیکھوں یہ کیا نیکی کرتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہتا میں تیرے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہوں، کہا جا۔ اس رات اس نے روٹین کی تہجد بھی نہیں پڑھی، سویا رہا۔ یہ پھر پریشان ہوا کہ اس نے تو رات میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو پھر مجبور ہو کر پوچھا تو اس نے بتایا
کہ سارا دن کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، کسی کا رویہ غلط ہو جاتا ہے، کسی کی آواز، کسی کی بات بری لگتی ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی تو تکار کر دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہوں کس کس نے کیا کیا کہا، اور سونے سے پہلے اس نے 10-12 گھنٹوں کے اندر دل صاف کر لیا، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا، اور ایک دم جنتی ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس نے 10-12 گھنٹوں کے اندر معاف کر دیا، اپنے آپ کو ریلیکس بھی کر لیا، اور جنت کا ٹکٹ بھی لے لیا۔ وہ مرا نہیں مگر جنتی ہے۔ اور یہ جو سنبھال کے رکھتا تھا، یہ مر گیا، 50,000 سال کا دن بھی گزر گیا، پر یہ پھر بھی جنتی نہیں ہے۔ پل صراط کراس کر گیا، یہ پھر بھی جنتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جیب میں کینہ رکھا ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو کیا سمجھے پھر؟ کرنا چاہیے، ہے مشکل کام، لوگوں کے ظلم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو جتنا انسان نے آپ پر ظلم کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، رب کی بغاوت اور نافرمانیاں کر کے۔ جب رب تیرے بڑے بڑے پاپ معاف کر دیتا ہے تو اس سے چھوٹے اپنے بھائی کے نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے معاف کر دیتا ہے، اور یہ چھوٹوں کو بڑا بناتا رہتا ہے۔ بات چھوٹی ہوتی ہے اس کو بڑا بناتا ہے۔ جو سلوک تو مسلمان بھائی کے ساتھ کرے گا وہی سلوک اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کرے گا۔ جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کے عیب کے پیچھے لگتا ہے، ٹو میں رہتا ہے، دیکھوں اس کا یہ عیب کیا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس جرم میں، جاسوسی کرنے والے کو اس جرم میں ذلیل کر دیتا ہے جو اس نے اکیلے میں کیا اور کسی نے نہ دیکھا، اور اس کے طریقے میرے رب کو معلوم ہے۔ یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے اگرچہ اس نے وہ کام 4 دیواری میں کیا ہو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کیا معنی؟ کہ تو مجھے معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے، اور میں اپنے بھائی کو معاف کروں تو اس کو بھی تو پسند کرتا ہے، تو معافی پسند کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض باتیں ہوتی ہیں ان کی معافی ہوتی ہے، بعض ایکشن ہوتے ہیں ان کی معافی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی نے کسی کی پٹائی کی ہے، اس کے دل میں غصہ ہے، وہ معاف نہیں کرتا۔ کسی نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کوئی کسی کے پیسے کھا گیا ہے، کوئی کسی کا قرض کھا گیا ہے، معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا، میں بدلہ لوں گا۔ بدلہ لوگے تو آپ کو بدلہ ملے گا، مگر اتنا جتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اگر معاف کرو گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، کان یداین الناس، لوگوں کو بلا سود قرض دیا کرتا تھا، لوگ پھر واپس کر دیتے تھے،
کچھ لوگ نہیں کر پاتے تھے، ان کو مہلت دے دیتا تھا، 2-3 دفعہ مہلت لینے کے باوجود پورا پیسہ نہیں دے سکا، وہ اس کو معاف کر دیتا تھا۔ جب اس کا چٹھا رب کے سامنے آئے گا، رب ذوالجلال اس کی یہ نیکی دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا اچھا تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہارون الرشید کی بیوی نے طائف سے ایک نہر نکالی تھی جو حرم میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، مزدلفہ میں آج بھی اس کے باقیات نظر آتے ہیں۔ تقریباً 100 کلومیٹر لمبی نہر، نیچے بھی پتھر، ادھر بھی اوپر بھی، اور پانی کو چلانے کے لیے پہاڑوں میں لیول کرنا کتنا مشکل ہے۔ پیسہ تو بہت لگا ہوگا۔ جب ٹھیکیدار حساب کتاب لے کر آیا، کہتا جی یہ حساب ہے، یہ واچر بک ہے، یہ بل لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لو، میرا حساب کر لو۔ تو کہنے لگی یا اللہ میں اگر اس کتاب کو کھولوں گی، آڈیٹر کو دوں گی، وہ کوئی نہ کوئی کمزوری نکال دے گا، لیکن میں اس کا حساب اس نیت سے نہیں کھول رہی، میں اس کی کتاب کو کھول ہی نہیں رہی اس نیت سے، اس امید سے کہ کل تو میری کتاب نہیں کھولے گا۔ میں اس کی کتاب نہیں کھولتی، یا اللہ تو میری کتاب نہ کھولنا، میں اس کو معاف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں پر ہلکے پھلکے قصاص ہوں گے، وہاں پر قدورتیں نفرتیں ختم کی جائیں گی۔ اس چوٹی یا اس پل سے کراس کرنے کے بعد آگے جنت کا دروازہ ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان کو گروہوں کی شکل میں جنت میں لے جایا جائے گا۔ لیول بنیں گے، گریڈ بنیں گے، اسکیل بنیں گے، اس لیول والے پہلے جائیں گے، اس لیول والے بعد میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے جنت کا دروازہ اتنا چوڑا ہے جتنا مکے سے حوران شہر ہے، شام کا شہر حوران، اتنا چوڑا اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے مکے سے دمام شہر کے قریب حجر کا علاقہ تھا، اتنا چوڑا اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 سال کی مسافت چوڑا اس کا دروازہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، دروازے بھی زیادہ ہیں، کوئی زیادہ چوڑا ہوگا، کوئی کم، رب کے علم میں ہے۔ اور اس میں سے لائن لگا کر نہیں گزریں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گزریں گے۔ اور 8 دروازے ہیں جنت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، اور ریان کے دروازے سے وہ جائیں گے جو نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ جاتے ہیں، ایک آدمی کا، ہمارے حکمران جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا استقبال کرنے کون آیا تھا، کس لیول کے لوگ آئے تھے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کی کتنی عزت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازوں پہ فرشتے آؤ بھگت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایک دروازہ نماز کا دروازہ ہے، جو نفلی نماز زیادہ پڑھتا تھا اس کو وہاں سے آواز آئے گی۔ ایک دروازہ جہاد کا ہے، فمن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہاد کرتا تھا اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا۔
اور ایک دروازہ باب صدقہ ہے، جو صدقہ خیرات زیادہ کرتا تھا اس کو وہاں سے آواز لگے گی، ایک باب ریان ہے جو زیادہ نفلی روزے رکھتا تھا اس کو وہاں سے آواز لگے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایسا خوش بخت بھی ہوگا جس کو سارے دروازے کے فرشتے کی آوازیں لگا رہے ہوں گے، وہ کہے ادھر آ جا، وہ کہے ادھر آ جا، وہ کہے ادھر آ جا۔ کبھی رکشے زیادہ لگے ہوں تو سواری کا کیا حال ہوتا ہے، ایک روٹ کے رکشے زیادہ ہوں پھر کیا ہوتا ہے، سارے دروازوں والے کہہ رہے ہیں ہماری طرف آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں بالکل، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سارے دروازے، سارے ابواب الخیر، ساری نیکیاں کرتے ہوں گے اور ان کو ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ بھائی اس طرف سے آؤ۔ اور فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہے، رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اذان کی آواز سن کر جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے کلمات جو مؤذن کہتا ہے وہی کہے، حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح کی جگہ پر بھی یہی، الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم، اذان کا جواب دے، بعد میں درود پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ والی دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت کی اجازت ہو جائے گی اور وہ اللہ کی جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکے گا۔ ہم اذان کو بوجھ سمجھتے ہیں، کئی جاہل لا علم کمزور نماز نہیں پڑھتے مگر اذان کا احترام کرتے ہیں، اور کئی مؤذن بھی ایسی مصیبت میں ڈالتے ہیں کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اذان ہونی چاہیے بڑی معتدل قسم کی، الفاظ کو بگاڑنا اور خام خواہ لمبا کرتے چلے جانا یہ درست نہیں کہ جو اذان کا جواب دے رہا ہے وہ بیچارہ اکتا ہی جائے۔ اذان معتدل ہونی چاہیے اور سب کو اس کا جواب دینا چاہیے، یہ واجب ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس سے شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا وحسنت فرجہا، فرمایا جو عورت 5 وقت کی نمازی ہو، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی طاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کو کہا جائے گا بی بی سارے دروازے جنت کے کھلے ہیں، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ آج کل ماحول اس طرح کا چل رہا ہے، منہ شگافیاں ہو رہی ہیں کہ شوہر کی طاعت واجب بھی ہے یا نہیں، اس کی خدمت کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ اس طرح کے کچھ علماء بھی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں جو اس وقت مدینے میں معروف چل رہا ہے وہی حقوق و فرائض ہیں ان کے، جو اس زمانے میں عورتیں خدمات کرتی تھیں وہی معروف ہے، جو ان کے شوہر خدمات کرتے تھے وہی معروف ہے۔ عورتیں کیا کرتی تھیں؟ پانی بھر کر لاتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا بیٹی تو آئی تھی میرے پاس، پھر کوئی بات بھی نہیں کی اور تو واپس آ گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں آئی تھی۔
یہ جاتی ہے جا کر کے تقریباً 4.5 کلومیٹر سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتی ہے. مشکیزے کی رسی کپڑے پھاڑ دیتی ہے، اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا، اور چکی بھی خود چلانا، برتن کپڑے گھر کی صفائی تو ہے ہی. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ جائیں، جا کر کے کوئی غلام لونڈی لے آئیں، آؤٹ ڈور کے کام وہ کر لیا کرے، ان ڈور کے آپ کر لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میں آپ کو غلام اور لونڈی سے بھی زیادہ اچھی بات نہ بتا دوں؟ جی. فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام لونڈی سے زیادہ افضل ہے. بات تو یہ ہوئی نہیں تھی کہ افضل کیا ہے اور ادنا کیا ہے، بات تو تھکاوٹ کی تھی، بات تو تھی مشقت کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائے تو کون جواب دے؟ کہا یہ پڑھ لیا کرو، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. ہم ہوتے تو پوچھتے اپنے داماد سے کہ اچھا مجھے تو اب پتہ چلا کہ تو نے میری بچی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے. ہاں یہ سارے باہر والے کام آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عورتیں کام کرتی تھیں اور آپ کے علم میں بھی تھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے حقوق اور ان کے فرائض معروف طریقے سے ہیں اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. تو جو عورت ان چکروں میں نہیں پڑتی، جو مرد ان چکروں میں نہیں پڑتا، مرد اپنے فرائض سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. گھر میں گیس لگوا کر دینا یہ واجبات میں نہیں تھا، اس نے لگوا کر دی ہے، اس کا بل بھی دیتا ہے. الیکٹریسٹی بجلی لا کر دینا، رننگ واٹر کا یا موٹر کا انتظام کرنا، اور پھر دیکھو کیا کچھ ہمارے گھروں میں سہولیات ہیں. وہ اپنے واجب سے بڑھ کر خدمت کر رہا ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی طاعت کرتی، اس کی شکر گزار رہتی، اور اپنے واجبات سے بڑھ کر اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں چلی جاؤ. حقوق اور فرائض کی جنگ لڑنے سے نہ ملک چلتا ہے نہ گھر چلتا ہے. اپنے اپنے فرائض ضرورت سے اور واجب سے بڑھ کر ادا کرنے سے چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دروازوں کا کہا، اور فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے. جو ایک بار چلا گیا باہر تو نکلے گا نہیں، لیکن بعض کو تمام دروازوں سے آواز لگ رہی ہوگی، یہ اس کا پروٹوکول ہوگا. اور بعض کو ایک دروازے سے جو کام وہ زیادہ اچھا کرتا تھا وہاں سے آواز لگ رہی ہوگی. لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے. جو ایک بار چلا گیا باہر تو نکلے گا نہیں، لیکن بعض کو تمام دروازوں سے آواز لگ رہی ہوگی، یہ اس کا پروٹوکول ہوگا. اور بعض کو ایک دروازے سے جو کام وہ زیادہ اچھا کرتا تھا وہاں سے آواز لگ رہی ہوگی. لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا آپ کو اپنے گھر کی گلیوں کا تعارف ہے، جنت میں آپ کا ایڈریس آپ کو اس سے بھی زیادہ ازبر ہوگا، اس سے بھی زیادہ یاد ہوگا. کوئی نہیں پوچھنا پڑے گا کہ میرا گھر کدھر ہے، یہ دیکھنا ایڈریس کہاں کا ہے، نہیں، سیدھا آپ اپنے گھر میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کا بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.